अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं सैयदा शनाज। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद जाना माना पैनल अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, हारून रशीद साहब और खावर घुमन। और मामला कुछ यूँ है कि तकरीबन शरीफ फैमिली के सारे मेंबर्स को अगले हफ्ते नैब की जानिब से पेशी के लिए तलब किया जा चुका है। इस सिलसिले में नोटिस वसूल कराने के लिए शहबाज शरीफ साहब की साहबजादी के घर जब नैब अरकान पहुँचे तो शोर मच गया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से खासा एहतजाज किया गया और कहा गया कि छापा मारा गया है, जिसकी तरदीद नैब की जानिब से कर दी गई है। हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG नैब लाहौर सलीम शहजाद पर भी इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, उनकी भी तरदीद नैब की जानिब से कर दी गई है। किस्सा मुख्तसर, पूरी शद्दोमत के साथ एहतसाब का अमल जारी है, लेकिन इसका हासिल क्या होगा? यही इल्ज़ामात जो आज एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं या कुछ सॉलिड? अयाज साहब नहीं, माफ़ करना, ये आपको तासुर कहाँ से मिला कि पूरे शद्दोमत से आप देखें सिंध में भी आगा सिराज दुरानी साहब को उनको 15 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है। उनकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? कौन सा उन्हें वो हो गई है? ये जो शरीफ बरादरान हैं, बरादरान तो क्या अब फर्जंदान भी हैं, इन पे क्या हो रहा है? वहाँ जाते हैं, यहाँ पे आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ये जो आज आपका सवाल है एहतसाबी अशराफिया से पूछताछ, कौन सी अशराफिया से पूछताछ हो रही है? अशराफिया के बंगलों में कोई दीवारें टूट गई हैं, उनके कोई ड्राइंग रूमों में कोई वो जो है बत्तियां बुझ गई हैं। पूछने वाले भी अशराफिया वाले, अदालतों में भी बैठे अशराफिया, ये जो हैं वाइट कॉलर क्या और बोटी गर्दनों वाले वो भी अशराफियन से हो क्या रहा है? कुछ ये कोई इनकलाब हो रहा है यहाँ पे अमल के जी वो थरथराहट पैदा हो गई? कुछ भी नहीं हो रहा। एहतसाब का अमल जब हमारे मरहूम गाजी जर्नैल ने वो लगाया था, उससे लेके आज तक कौन सा एहतसाब का अमल हुआ है? तो ये जो है, मेरी रिक्वेस्ट होगी आपकी विसातत से, अगर आप इसे आवाज़ दे सकें कि ये जो है ये सारा कुछ बंद करें, ये नैब का और फलाने का। ये जो हम यहाँ रोज़ बैठ के प्रोग्राम करते हैं कि एहतसाबी अमल का क्या हो रहा है, नैब ने आज किया है, कुछ निकला है इसमें से? आखिरकार फिर नैब को किसके सहारा लेना पड़ा है? मोहतरम नईम बुखारी का जी, कि वो सारे अमल को हैं जी। अगर बात वहां तक पहुंच गई है तो मेरी पनामा में आपको याद नहीं है, वही वकील थे तो जाहिर केस जीता भी ना। पनामा में केस जीता ना नईम बुखारी साहब। कह रहे हैं अगर नौबत यहाँ तक पहुंची वो क्रेडिबल। बात सुने, पनामा पेपर्स के सारे केस में से वो जो 70 करोड़ की जाती उम्र में दीवार बनी है, उसकी एक ईंट भी हिली है? वो तो वहीं की वहीं कायम है। वॉच टावर्स वहाँ पे चले गए हैं। वो गाड़ियां जो हैं, जो कुछ सऊदी अरब से आई थी, कुछ हैं, कुछ वापस हो गई हैं। हुआ क्या है? आप कह रहे हैं नैब तमाशा बंद करे, ये ना करे? आप कह रहे हैं ना, नैब नहीं है, ये निजाम आपका तमाशा है। अच्छा, ये जो आपका सारा निजाम है ये तमाशा है। अच्छा, और खुद आप भूल बलियों में फंस के कौम को भी बेवकूफ बना रहे हैं। कौम कहते हो हो इस बार होगा, ताड़ी बाज ए देखो आज उसने बुला ले। वो निकल रहा कि कोई करके वो जो इन पे इल्जामात थोड़े हैं। हाँ, फिर मुकदमात, हुदैबिया किधर गया? हाँ, किधर गया? वो काजी फैमिली किधर गई? हमारे भी कोई जाली अकाउंट आप बना देना, कुछ जिसमें से कोई डाल लेता। ये मुश्ताक चीनी कौन है जी? कोई हथौड़ा निकल आता है, कोई चीनी निकल आता है, कोई फलाना निकल आता है, कोई इतने डॉलर गए तो इतने गए। वो जो है कई दफ़ा यकीन नहीं आता कि जो आप फिगर्स कोट कर रहे होते हैं कि 60 करोड़, मुझे यकीन नहीं आता कि सब कुछ शायद ये फर्जी चीज़ें हैं। पर रकूम आती हैं, रकूम जाती हैं, तो किसकी सेहत पे क्या असर पड़ता है? जो लाहौर की टूटी हुई गलियां हैं वो टूटी ही रहेंगी। आवाम का मुकद्दर वैसा ही रहेगा, लेकिन निज़ाम जिससे मुखातिब हो रहे हैं कह रहे तमाशा बंद करें। हारून साहब आसान कर दें, किससे कह रहे हैं अयाज साहब? आसान कर दें? कोई इम्तहान का पर्चा है जो आसान कर दें? निज़ाम से मुराद कौन लोग? निज़ाम को उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए यकसुई चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, एक मुतबादल निज़ाम चाहिए, उसके लिए एक ट्रेंड कैडर चाहिए। वो तकरीरों से और नारों से नहीं बदलता है। ये तो निज़ाम की तब्दील करने की बात तो खैर बहुत बड़ी बात है। जहाँ वज़राए कराम ऐसे हों, एक तरफ ये कहा जा रहा हो कि एक रोटी खाएं, दूसरा कहे कि 2-3 हफ्ते ठहर जाएं, लाखों करोड़ों मुलाजमतें पैदा होने वाली, कोई बेरोज़गार रहेगा नहीं, फिर आप लोगों को ढूंढते फिरेंगे। वो इस्लाह भी इन्होंने क्या करनी है? देखिए, ये बिल्कुल वाज़े है। कोई 83 एक अमाउंट कही जा रही है, 85 अरब रुपए की टीटी हुई है, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। जिन लोगों ने की है उनमें से बाद मुल्क से कभी बाहर ही नहीं गए, उनको कोई खातिरिया आमदन नहीं है, एक शरीफ ख़ानदान का मुलाजम है।
لیکن کہیں تفتیش میں جھول چھوڑ دیا جاتا ہے، کہیں ایسے وکیل ہائر کر لیے جاتے ہیں جو عدالتوں کو متاثر کر سکتے ہیں اپنی طاقت لسانی سے، کہیں کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اب کچھ اس اور کی کیا تشریح کریں، آپ اس پہ بات کر کر کے تھک گئے۔ کوئی یکسوئی اور کلیئرٹی نہیں ہے، کوئی واضح منصوبہ نہیں ہے۔ جب تک یکسوئی نہ ہو اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا، جب یہ کلیئرٹی اوپر کی سطح پہ موجود ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خواجہ سعد رفیق کے بھائی ہیں، مجھے بہت ان سے ہمدردی ہے، وہ سنا اچھے بھلے شریف آدمی ہیں، تو وہ ایک قائمہ کمیٹی کے ممبر بنا دیے گئے ہیں، اور اس کے اجلاس صبح سے رات تک ہوتے رہتے ہیں، وہ تو 11 بجے آتے ہیں نیب کے حوالات میں۔ اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ اس طرح نہیں احتساب ہوتا۔ سرکاری مشین کوئی بھی ادارہ ہے، یہ ہمارا ایک دفتر ہے چھوٹا سا، ایک منیمم کوہیژن تو چاہیے ہوتا ہے نا۔ یہ تو چاہیے نا کہ 8 بجے ہم سب لوگ یہاں پہنچ جائیں اور ہمیں معلوم ہو کہ کن عنوانات پہ گفتگو کرنی ہے۔ ایک کم از کم ہم آہنگی سرکاری مشینری میں ہوتی ہے۔ کون اپنا پوچھتا ہے جی بزدار صاحب کو، اور کون پوچھتا ہے چیف سیکرٹری کو؟ میں آپ کو بتاؤں، وہاں داؤد کالونی فیصل آباد میں مشنری سکول ہے، 1500 بچے پڑھتے ہیں، وہاں گندے کنویں بنا رہے ہیں، کوئی گندگی جمع کر رہے ہیں، وہاں وہ کہتے ہیں شور مشینیں ہوں گی، 300 بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ میں بزدار صاحب نے ٹیلی فون کیا، میں خود چیف سیکرٹری سے ملا، میں نے کمشنر سے بات کی، بات انہوں نے میرے ساتھ اچھی طرح کی۔ کتنے اور اخبار نویس ہیں جنہوں نے رابطہ کیا، جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، دنیا میں ایک ایشو بن جائے گا، اس طرح کے 5000 اسکول بننے ہیں، کئی ملکوں کا کنسورشیم ہے، مفت بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے، بڑا کرائسس ہو جائے گا۔ کہیں بال برابر جنبش نہیں ہوئی، بال برابر ایشوز تو یہی ہونے چاہیے ہارون صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ ایشوز ہونے چاہیے۔ ابھی میں آ رہا تھا راستے میں، کسی نے مجھے بتایا، میں اس کو کنفرم کر دوں گا کہ ایک خفیہ ایجنسی نے ایک رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کیا ہے کہ 10-12 اہم مناصب پر تقرریاں ہوئی ہیں 50-50 لاکھ روپے لے کر۔ بالکل ٹھیک ہے، ایشوز یہ ہونے چاہیے، ان پہ بات ہونی چاہیے، لیکن اب مجھے بتائیے کہ یہ کوئی سسٹم ہے؟ احتساب تو بہت بڑی چیز ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک سکول کا مسئلہ ہے، اس کے لیے بار برابر پہ 1 ہفتے سے ہم لگے ہوئے ہیں، نہیں ہو سکی، یہ لفافے نہیں ہٹوا سکے، یہ ایشوز یہ ہونے چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اسی پہ بات ہونی چاہیے، لیکن بجائے اس کے الزام تراشی ہو رہی ہے۔ ڈی جی نیب کے بارے میں جو بات آج حمزہ شہباز شریف نے کہی، اس سے پہلے وہ خاموش رہے، ٹھیک ہے، جب انہیں آفر کی گئی حمزہ شہباز صاحب تب خاموش رہے۔ اب نوٹس آنا شروع ہوئے، یا جا کے انہوں نے نوٹس وصول کرایا وہاں پر، تو انہوں نے انکشاف کر دیا کہ ڈی جی نیب سلیم شہزاد نے مجھے یہ آفر کی تھی۔ سلمان صاحب دیکھیں عائشہ، ایک تو بات ابھی جو ہوئی ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اندر احتسابی عمل آگے نہیں بڑھ رہا، روز ٹکرز چلتے ہیں، بریکنگ نیوز آتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ایکچول کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ سارا سلسلہ اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ جب سے ڈھیل اور ڈھیل کی خبریں شروع ہوئی تھیں اور عدالت عالیہ کی طرف سے ریلیف کا عمل شروع ہوا ہے، اس کے بعد سے نیب بھی بہت ایکٹیو ہوا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب بھی 3-4 روز پہلے آئے تھے، اور گورنر ہاؤس میں جو انہوں نے میٹنگ کی پارلیمانی، انہوں نے کہا تھا نئے کیسز بنائے جائیں گے، انہوں نے بڑا کھلے انداز میں کہا تھا کہ ان پہ اور کیسز بنائے جائیں گے، اور دوسرا انہوں نے اپنے وزراء کو کہا تھا کہ چینلز پہ جائیں اور بیٹھ کے جو ان کے خلاف کیسز ہیں وہ دنیا، میں سمجھتا ہوں کہ بجائے دنیا کو بتانے کے اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ نیب کا جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ شواہد لائیں، ثبوتوں کے ساتھ ریفرنس پیش کریں، اور کورٹس نے فیصلے کرنے ہیں، فیصلے نہ حکومت نے کرنے ہیں نہ نیب نے کرنے ہیں، نیب کا بنیادی طور پہ یہ کام ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے جب شہباز شریف صاحب کے گھر پہ چھاپے پڑے تھے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نیب نے وہاں پر نیب حکام نے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، کوئی کارروائی کی، دیکھ لیں کیا تھا۔ اب بھی جو بات حمزہ نے کہی ہے اپنی پریس کانفرنس میں، ایک پہ مجھے حیرانگی کہ جب وہ سلیم شہزاد کا حوالہ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ 1 ماہ کے لیے آپ کو کوئی نوٹس جاری نہیں ہوگا، تو 1 ماہ کے لیے واقعی کوئی نوٹس جاری نہیں ہوا، تب یہ خاموش رہے۔ لیکن دوسری بات دیکھیں، یہ ایک نیچرل بات ہے کہ ہم اس سارے پروسیس کو جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری جان چھوڑیں، گورنمنٹ سے بات کریں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہر دور کے اندر یہی ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اپوزیشن سے یا صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ اپوزیشن کے لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف کون لے کے آتا ہے؟ یہی ادارے لے کے آتے ہیں کہ آپ اپنی بات کریں۔ اور نیب کی قومی بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے یہ بنا ہے یہ ادارہ متنازع ہوتا ہے، حکومتیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، لیکن یہ بات میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں، پچھلے 1-1.5 ہفتے میں جو پیش رفت ہوئی ہے، بڑی پراسرار ایکٹیویٹیز پنجاب کے محاذ پہ جاری ہیں، اس میں بنیادی کردار حکومت کا ہے۔
اچھا لیکن اب اس کو صرف الزام کی حد تک تو نہیں چھوڑا جا سکتا. خبر وہ کہہ رہے سپریم کورٹ مجھے بلائے, اس پر بات کرتے ہیں. حمزہ کہہ رہے ہیں یعنی یہی معاملہ بھی عدالت میں جائے گا. ماشاءاللہ ان کے پاس کافی سرمایہ ہے, اچھے وکلاء ان کے پاس اویلیبل ہیں. ایک اپلیکیشن, ایک اچھی سی پٹیشن تیار کریں, اس میں جو بھی ان کے پاس شواہد ہیں اس پہ لگائیں اور سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن ڈال دیں. یہ کون سا مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ مجھے بلائے آپ چلے جائیں؟ یہ اچھا دیکھیں, سوال وہیں کا وہیں, ہم جو کہ کیا ہمارا نظام اس قابل ہے؟ بالکل نہیں ہے. ایک سمپل سی مثال ایسی ہے عائشہ کہ ایک پینسل شارپنر ہے نا, ہم اس پینسل شارپنر کے ساتھ گنے کو کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب کی نیت بھی ٹھیک ہے, حکومت کی کا ارادہ بھی ہے, آپ کے جو ادارے ہیں وہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں کہ جی اس ملک کو لوٹا گیا ہے, بہت زیادہ بدعنوانی رہی ہے. پر پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ٹولز اویلیبل ہیں, کیا وہ اس قابل ہیں کہ جو آپ نے ارادہ کیا ہے, جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے, ان کو اچیو کیا جا سکے؟ میرے نزدیک وہ ٹولز اویلیبل نہیں ہیں. جو آج چیف جسٹس صاحب کا بیان بھی چھپا ہوا ہے, وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ یہی فرما رہے ہیں کہ ہماری پارلیمان ابھی تک جو ایکسیس ٹو جسٹس اور سستا انصاف فراہم کرنے کے حوالے سے بالکل جو ہے فٹ ڈریگنگ کر رہی ہے, اس میں سیریس نہیں رہی اور آج بھی نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے جو آپ کے ادارے جس قابل ہوں گے, جو جب ادارے اس قابل نہیں ہوں گے تو پھر کیسے آپ آگے چلیں گے؟ فار ایگزامپل اب پروسیکیوشن آپ نے کرنی ہے, آپ ہزاروں کیسز پڑے ہوئے ہیں اس ٹائم ایف بی آر کے پاس, وہ سب لوگوں نے سٹے لیا ہوا ہے, وہاں ان کے پاس جو لائرز اویلیبل ہیں, ان کے پاس فوج ظفر موج ہے لائرز کی, لیکن کوئی کام نہیں ہو رہا. اسی طرح نیب کے پاس جو وکلاء ہیں وہ 40-50 ہزار کا لائر ہے, اس کے سامنے 40-50 ملین کا لائر جب کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ جج کی بھی ٹانگیں کانپتی ہیں, اور وہ جو اس کے مقابلے میں لائر آتا ہے وہ بھی پیچھے چلا جاتا ہے. آپ کو سٹرکچر ریفارمز کرنی ہے. آف کورس حکومت وقت کا یہ کام ہے اور پارلیمان کا کام ہے, یہ سارے کا سارا کام کریں. باقی ایک بات کا میں ضرور جواب دینا چاہوں گا. سلمان غنی صاحب نے کہا نا لاہور کے اندر پر اسرار جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں, آج دیکھیں کیا ہوا ہے. آج نیب ایک سادہ سا نوٹس وہاں پہ جمع دینے گئی ہے اور 15-20 منٹ تک تمام ٹی وی چینلز کے اوپر ہاہاکار مچ گئی کہ جی گھروں کو قبضے میں لے لیا گیا, چاروں طرف سے گھیر لیا گیا, تلاشی شروع, اور 15-20 منٹ کے بعد وہ سٹوری آرام سے نکل گئی. میں یہ سمجھ رہا ہوں اس وقت لاہور کے اندر نیب ہو یا باقی ادارے, ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور سارا یہ مل کے پلان کے ذریعے کام ہو رہا ہے. بھائی آپ نے نوٹس بھجوانا ہے, ان کے لائرز کو بھجوا دیں, ان کے گھر جا کے لگا دیں اور میڈیا پر ریلیز کر دیں کہ جی یہ نوٹس ہم نے سرو کر دیا ہے. نیب والے کہہ دیں یہ اس تاریخ کو ہم نے فلاں فلاں شخص کو بلایا ہوا ہے. صاحب سے ایگری کرتا ہوں, بالکل درست کہہ رہی ہے. بدقسمتی سے ہمارے تمام جو ادارے ہیں ٹوٹلی ریگڈ ہیں, اور میں اس بات کے اوپر ہارون صاحب کے ساتھ پوری طرح متفق ہوں کہ اس سسٹم کو سیریس جولٹ کی ضرورت ہے. وہ آپ نے 440 وولٹ کا لگانا ہے یا 40,000 میگا واٹ کا ایک جولٹ لگانا ہے. جب تک وہ جولٹ نہیں لگے گا, نیب اپنی ایفیشنسی دکھانے کی کوشش کر رہی آئے گی. کیونکہ اسلام آباد میں بنگالہ میں ایک چائنیز پولٹ بیورو بیٹھی ہوئی ہے, سینٹرل کمیٹی آف دا چائنیز کمیونسٹ پارٹی بیٹھی ہوئی ہے, جس کے لیڈنگ ممبران ہیں نعیم الحق صاحب, افتخار درانی صاحب, وہ پپو جو تھا وہ جو پپو وہ جو نعرے مارتا تھا جو سینیٹر بنا دیے گئے ہیں, وہ یہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی, انہوں نے نظام ٹھیک کر رہے ہیں. کیا بات اب کر رہے ہیں جی, یہاں کوئی ایسے کوئی تماشا ہو رہا ہے. یہاں پہ ایک ہی ادارہ رہ گیا ہے, جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو کچھ کرا سکتا ہے. اس کا وہ شعبہ زراعت سے اس کا گہرا تعلق ہے, وہ جب کرائے, کیونکہ اس میں جان خان دم خم جو ہے اس ادارے میں ہے, اگر وہ چاہے تو ٹھیک. اچھا باقی جو ہے آپ کا یہاں پہ ہے نہیں, باقی اس سارے نظام کا حصہ ہیں, باقی اس کے بینیفیشریز ہیں. جو نیب کے افسران ہیں وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, جو وکلاء ہیں وہ قسم پرسی میں ہیں, جو باقی جو ہیں, ہم جج صاحبان کا ظاہر ہے نام نہیں لے سکتے, پر یہ سارا جو ایڈیفس ہے وہ کیا, ہاں رات کو یہ سوچتے ہیں کہ رات کا کھانا ہمیں کہاں سے آئے گا, یہ آپ نے کیوں. لیکن اخباریں آپ دیکھیں, اور یہ روز ہیڈ لائنز, اور یہ جو مفلوج حکومت کہنا پڑے گا, یہ نون لیگ وغیرہ تو پیرالائز ہوئے تھے 3-4 سال بعد, ان کا حشر تب نکلا تھا, اور یہ تو ابھی جمعہ 8 ماہ ہوئے ہیں, اور یہ بالکل مفلوج حکومت وہ رہ گئی ہے. اور ان کے پاس ایک رہ گئے, انہوں نے 4 وہ پناہ گاہیں بنا دی ہیں.
چیف منسٹر کو بھی صبح وہ خیال نہیں آتا کہاں جائیں تو وہ ایک جا کے پناہ گاہ پہ چلے جاتے ہیں، وہ عوام میں گھل مل جاتے ہیں اور پھر زمین میں بیٹھ کے وہ کھانا کھاتے ہیں۔ کیا بات ہے، آپ یہ تماشا جو ہے آپ روز دکھا رہے ہیں، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے۔ اور جو ہے جو نون لیگ کے جو حمایتی ہمدرد وہ بیچ میں خوش ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ بالکل ان کی مسکراہٹیں نہیں بند ہوتی کیونکہ سارا اتنا شد و مد کر کے نکلیا کی بچوں فی الحال تو کچھ نہیں نکلیا، لیکن علیم خان صاحب کو نکالنے کی کوشش فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں، اس بیان کا بھی نوٹس لے لیا ہارون صاحب۔ کیوں وزیر اطلاعات کے طور پر ان کے عہدے کو زیبا ہے کہ وہ علیم خان صاحب کی سفارش کریں نیب کے سامنے؟ سفارش کی ہے جی، انہوں نے کہا ہے کہ ضمانت دیں ان کے پر، اس کا نوٹس لے لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اتنی ان پہ اربوں کی کرپشن کا الزام نہیں ہے، قومی خزانے کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا، انہیں رہا کر کے ضمانت دینی چاہیے، اربوں کھانے والوں کی ضمانتیں ہو رہی ہیں۔ مجھے تو بڑی حیرت ہوئی اس پہ، مجھے اپنے آپ پہ بھی افسوس ہے کہ میں یہ نہیں دیکھ سکا، اخبار میں شاید ٹی وی پہ آیا ہے۔ جی یہ خبروں میں ہر طرف، اور نیب نے نوٹس لے لیا ہے کہ ماضی اور حال کے بیانات کا جائزہ لیا جائے گا، انہوں نے ٹویٹ کیا باقاعدہ۔ بالکل ایک وفاقی وزیر کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ کیا بات ہے کہ وفاقی وزیر کہہ رہا ہے کروڑوں نوکریاں پیدا ہونے والی ہیں، ایک وفاقی وزیر نے کہا تھا $150 پہ چلا جائے گا۔ وہ تو دیکھیے نا، ایسا لگتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے، جو چاہیں آپ کریں۔ وزیر ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں، دھڑے بن جاتے ہیں ایک کی حمایت اور ایک کی مخالفت میں، تو یہ تماشا ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے کسی صاحب نے بتایا کہ تبدیلی کے منصوبے تیار ہو رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے پھر رہے ہیں کیا کرنا ہے۔ زیادہ مجھ سے اس پہ سوال اس لیے نہ کیجیے گا کہ میں ابھی پروفیشن میں رہنا چاہتا ہوں کچھ دن، اپنی مرضی سے ریٹائرمنٹ۔ ویسے ہارون صاحب، جب حکومت کو 3 ماہ ہوئے تب سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ تبدیل ہونے والا ہے، یہ تو سیریس بات ہے، مجھے بہت ذمہ دار ہے۔ اچھا، تو اب یہ سلمان صاحب، یہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ پورا معاشرہ من حیث القوم بدعنوان ہو چکا ہے، تو ٹریٹمنٹ کے لیے نیب کا ادارہ تو پھر صرف کافی نہیں ہوگا، جیسے خاور بھی کہہ رہے کام بہت زیادہ، ٹولز کم ہے ہمارے پاس۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نیب قوانین کے حوالے سے صرف اپوزیشن نہیں، خود حکومت کی ریزرویشن بھی ہے، اور پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ جو کام پارلیمنٹ کے کرنے کے ہیں وہ کام نہیں کر رہے۔ ابھی ایاز صاحب نے جب کہا کہ حکومت مفلوج یہ محسوس کر رہے ہیں، دیکھیں مفلوج میں نہیں سمجھتا، یہ جو 10-15 دن کے اندر ایک بکھلاہٹ کسی کیفیت ہے، اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور میں نہیں کہہ رہا، میں نے تو پرائم منسٹر صاحب کا بیان کوٹ کیا ہے جو سارے اخبارات میں، اور ٹھیک ہے خاور نے کہ اگر وہ وہاں پر گئے ہیں اور وہ نوٹس دینے کے لیے، اسی طرح کا سین پچھلے ہفتے وہاں پر 96H کے باہر بھی ہوا تھا۔ آخر یہ سین کیوں بن رہے ہیں؟ آخر ایسے لگتا ہے کہ نیب بھی کسی سطح پہ سرخرو ہونے کی کوشش کر رہی ہے کہ نیب کو بھی پیچھے سے پریشر دیا جا رہا ہے کہ باتیں کون دے رہا ہے پریشر؟ یہ کام پرائم منسٹر صاحب کا نہیں ہے، یہ کام نیب کا ہے، اور اصل کام پرائم منسٹر صاحب کا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی زندگیوں میں کوئی تھوڑی بہت ریلیف، اب تو تھوڑی، چونکہ اگلا ٹاپک آپ کا اس پہ، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ کوئی مستقبل قریب میں چلے، ابھی تو ہم 4 سال کی ان کی حکومت قائم ہے، کوئی ان کا ممبر، کوئی ان کا فیڈرل منسٹر یہ کہہ دے کہ آگے کوئی ریلیف ہے، کہ 2 سال کا ٹائم انہوں نے دے دیا ہے کہ جی 2 سال کے بعد شروع ہوگا، اور یہ سلسلہ پرانا چلتا آ رہا ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ماضی کی 2 پارٹیوں کو ہم کرپٹ کہتے رہے، نااہل کہتے رہے، اور جی وہ ملک کو پھنسا کے چلے گئے۔ جناب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی وجہ سے جو آپ کے ووٹر ہیں، اپوزیشن تو خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ جو میں پراسرار اگر میں نے بات کیا اور خاور صاحب مائنڈ کر گئے کہ مجھے یہ باتیں خود تحریک انصاف کے ذمہ داران بتا رہے ہیں، اگر پرائم منسٹر صاحب نے یہ مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش نہ کریں، حالات اچھے آ رہے ہیں، تو پھر لازمی کوئی نہ کوئی پراسرار بات ہو رہی ہے۔ اور نیب کی ایکٹیویٹی دیکھیں، نیب کو اپنا کام کرنے دیں، اور نیب کو یہ ساری جگنسائی کون کروا رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی چیز پیچھے ضرور ہے جس میں نیب سرخرو ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ مجھے اجازت ہے یار، یہ پراسرار کیا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں؟ نون لیگ والے صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے قابل کو چیک دے دیا ہے، چاہے کسی چودھری کو چیف منسٹر بنا دیں، تھوڑا سا کالم میں نے کل ذکر کیا ہے جو صبح چھپے گا، اور چاہیں تو کسی رجک کو بنا۔ اسی وجہ سے پریشر آ رہا ہے اور یہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں۔ خاور، کوئی ڈر خوف ہے حکومت کو؟ عائشہ، میں نہیں، بالکل یہ تو آپ، میں فرام دا ہارسز موتھ، اور میں بھی اپنے سورسز کی بنیاد کے اوپر انتہائی ریسپیکٹفلی یہ کہتا ہوں
کہ جو پاکستان مسلم لیگ کاف ہے وہ کہیں نہیں جا رہی, ان کا جینا مرنا عمران خان کے ساتھ ہے. اگر وہ میری علم کے مطابق جو میرے پاس اطلاعات ہے اس کے مطابق وہ کسی بھی صورت میں نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنائیں گے. اسیسمنٹ ہے, انفارمیشن ہے, میں کل کو ہو سکتا ہے غلط ثابت ہو سکتا ہوں, لیکن ایز آف نو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا. دوسری بات جو ہم بات کر رہے ہیں پر جو اسراریت ہے وہ ہے کیا. اگر سلمان غنی صاحب کی بات کو مان لیا جائے بالکل شد و مد کے ساتھ ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ نیب کہ تمام کی تمام مشینری ہے وہ صبح اٹھتی ہے, عمران خان صاحب کو فون کرتے ہیں اور عمران خان صاحب سے انسٹرکشن لیتے ہیں کہ آج ہم نے کس کس کے گھر چھاپا مارنا ہے. جو میں لاہور کے اندر یہ جو ساری ڈرامے بازی ہو رہی ہے نا, اس حوالے سے تھوڑا جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس دن بھی جب نیب نے پکڑنا تھا وہاں پہ پنجاب پولیس وہ جو ایک صدیوں جو پچھلی 2-3 دہائیوں کی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے لاہور پولیس کے اندر اور ساری کی ساری مینجمنٹ, وہ سب نے وہ سارے ڈرامے کو فلاپ کروایا نیب کے اندر, پولیس کے اندر, آپ کی بیوروکریسی کے اندر. یہ کیا بات ہوئی کہ اگر آپ نے کسی شخص کو پکڑنا ہے تو آپ بیٹھے ہوئے 48 گھنٹے کے اندر تماشا لگایا ہوا ہے, جس طرح ایاز صاحب نے بھی بتایا تھا. پرابلم ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو اس چیز کا ادراک ہے کہ ان کی حکومت آئے دن جو ہے وہ جائز تنقید کا جو نشانہ بن رہی ہے. ان کو جو کام کر رہے ہیں, جو ٹیم سلیکشن کرنی ہے, ان کو جو اپنی ٹیم کا اپریزل کرنا ہے, حکومت جو ہے وہ جائز تنقید کا نشانہ بن رہی ہے, اصلاح کے لیے تنقید کی جا رہی ہے. سلمان صاحب جواب دینا چاہتے ہیں لیکن واپس آتے ہیں ہم بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. حمزہ شہباز نے, سلمان صاحب پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں جو, انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ مقدمات سے نہیں ڈرتے. منی لانڈرنگ میں سلمان شہباز صاحب کا نام بھی ہے, وہ پھر واپس آ کے مقدمات کا سامنا کریں گے. اب سچویشن میں تو ایسے ہی دیکھیں, حمزہ شہباز صاحب کوئی ان پہ نئے مقدمات نہیں ہیں. حمزہ شہباز صاحب ماضی کے اندر اڈیالہ جیل چودھری صاحبان کے ساتھ بھی بھگت چکے ہوئے ہیں, اور جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ جیلوں سے نہیں بھگتے. سلمان شہباز صاحب کی جہاں تک بات ہے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایاز امیر صاحب نے ایک دفعہ شہباز شریف صاحب کو کہا تھا کہ ان میں قائدانہ صلاحیتیں ہیں سلمان شہباز میں, تو آپ انہیں سیاسی محاذ پہ لانچ کریں. میرا خیال یقیناً وہ اس کی تائید بھی کریں گے. سلمان شہباز صاحب کیوں کر گئے ہیں, کیوں نہیں آئے, دیکھیں بات یہ کہ انہیں فیس کرنا چاہیے آ کر, جس طرح حمزہ شہباز نے کہا ہے, اور سیاسی لوگ فیس کرتے ہیں. میں نے کل بھی جب ایاز صاحب نے ذکر کیا تھا کہ یہ ایک خاص طبقہ ہے, وہ خاص طبقہ لوٹتا ہے. بات یہ کہ سیاستدان ہمیشہ فیس کرتے ہیں, جیلوں میں بھی جاتے ہیں, اور بات اصل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مؤثر احتسابی عمل کے لیے جوہری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اس میں شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. خاور نے درست کہا کہ لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر کوئی ڈرامہ یا تماشا لگا ہوا ہے تو یہ تماشا بند ہونا چاہیے. جو کچھ کرنا ہے وہ ضرور کریں, لیکن بات یہ کہ حکومت اس میں فریق نہ بنے. اور ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ آج جو کچھ کر رہے ہیں نا, آج جو بو رہے ہیں وہ کل کو کاٹنا پڑے گا. ایک بات پہ مجھے اعتراض ضرور ہے کہ معاملات, سیاسی معاملات بیٹیوں اور اہل خانہ تک, خواتین تک نہیں آنے چاہیے, چونکہ یہ سلسلہ شروع ہوا تو آنے والے کل میں انہیں بھی بھگتنا پڑے گا. ایک سوال میں ایاز صاحب سے کر لوں, آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ انرجی کے جتنے منصوبے ہیں اس میں سلمان شہباز کو بٹھایا کریں. ایسا کہا تھا آپ نے؟ ایسا میں جب پہلی ملاقات ہوئی تو میں بڑا ان کی وہ ہونہار تھے, بڑے انٹیلیجنٹ تھے. میں پریس کو میں نے کہا اس کو آگے کریں نا, کیونکہ ہم تو صرف وہ دوسروں کو دیکھتے. یہ اعلیٰ ظرفی ہے ویسے ایاز صاحب کی, وہ مانتے ہیں جو ان کے مشورے تھے, اور شہباز صاحب ان کے مشورے قبول بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے میری بات کو جھٹلانے کی کوشش کی, تو میں نے پھر کہا, میں نے کہا بڑا انٹیلیجنٹ ہے یہ, میں گوہر شناس ہیں ویسے آپ, اور وہ ان کی انٹیلیجنس تو ثابت ہو رہی ہے. مطلب سارا کچھ کر کے انگلی ان پہ اٹھائی نہیں جا سکتی, اور وہ میرے خیال چپکے سے باہر بھی چلے گئے سے اور بڑی دلیل ذہانت کی. میں لیکن ایسا پاکستان میں جو بندہ جیل میں رہتا ہے وہی بعد میں لیڈر بنتا ہے, وزیر اعظم بن جاتا ہے یا صدر بن جاتا ہے. اگر ان کو لیڈر بننا ہے تو انہیں آنا پڑے گا, جیل جانا پڑے گا. جو بحیثیت مجموعی پاکستان کے سیاستدانوں کو انگریزوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جیل مینیول میں انہوں نے کلاس اے, کلاس بی, کلاس سی جو ہے وہ مختص کر دی تھی. انگلستان امریکہ میں اے بی سی کوئی نہیں ہوتی, یہ سارے کے سارے اے کلاس مان جاتے ہیں. تو انہیں کون سا وہ جیل سا ہوتا ہے, یہ وہ رابن آئلینڈ تھوڑا ہے جہاں پہ نیلسن منڈیلا تھا, وہ 26 سال کا گیا. تو یہ آتے ہیں, ان کی صحت زیادہ اور مزید جو ہے ویسے ایاز صاحب جیل تے آخر جیل ہوندی سرشار ہو کے آتے ہیں. ایاز صاحب جیل
जेल ही होती है, चाहे वो A बात- क्लास हो या B क्लास ठीक हो। है, सलमान साहब कह रहे हैं जो काम करना चाहिए वो ज़रूर करे, हुकूमत अपने आप को एहतसाबी अमल से अलग कर ले। चौधरी निसार ने भी कुछ दिन पहले यही बात कही। अब हम ज़रा आते हैं मईशत की तरफ। असद उमर साहब बेल आउट पैकेज के लिए गए, वहाँ उनका कहना है कि उसूली इत्तफाक हो गया है, लेकिन इससे पहले वो ये कहते रहे कि हमें IMF के पीछे नहीं छुपना पड़ेगा। अब कहा जा रहा है कि शराइत होंगी थोड़ी सी नर्म। शेख रशीद साहब कुछ और कहानी सुना रहे हैं। ऐसा बड़कें कहाँ गई जो लगाई जाती थी IMF के हवाले से कि हम कशकोल तोड़ देंगे, कशकोल तोड़ देंगे, हम वो खुदकुशी कोना जो कर है वो लेंगे। अंग्रेजी का जो है वो सही उर्दू में ट्रांसलेट नहीं हो सकता कि वी हैव टर्न द कॉर्नर और Right. कोई ज़रूरत नहीं रही है और मैशत हो गई है और यहाँ से पैसे आ गए हैं, वहाँ से- ICU से बाहर आ गई है वैसे, ये आपको बता दें हम। हाँ जी, ICU से आ गई है और डॉलर जो है वो पता नहीं कहाँ पहुँच गया है और चीखें पता नहीं किसकी निकल रही हैं, पर हम ICU से हम बाहर आ गए जी। हैं। अगर ICU से ये हाल है बाहर निकलने का तो हर सारे मरीज़ भी जो है ना वो दवाई देंगे। ऐसे बात सिर्फ ये है कि जब ये सब कुछ करना तो 8 महीने अपने ज़ाया क्यों करती है और यकसुई से क्यों नहीं किया? अगर यहीं आपने करना तो और आपके पास और कोई चारा नहीं था। अब ये कोई इनकलाबी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट तो है नहीं कि हम ये करेंगे। आप इमरान खान की पुरानी तकरीरें देखेंगे, पैसे यहाँ से लाएंगे, अफरात-ए-ज़ार नीचे आ जाएगी, वो होगी, फलाना होगी। ऐसी बातें करने की क्या ज़रूरत थी? थोड़ा सा संजीदगी से लेना चाहिए था ठीक। कि ये माशी हालत है और हमें ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो आपने 8 माह इस तजब्ज़ब में कौम को रखा कि मार्केट पे बुरा असर पड़ा, बिजनेस कम्युनिटी पे बुरा असर पड़ा और हर चीज़ें नीचे को जा रही हैं। पहले ये आपका ठीक। अच्छा, लेकिन सेनेटर रज़ा रब्बानी ये कहते हैं कि अगर आपने बेल आउट पैकेज लिया इसका मतलब CPEC से दस्तबरदारी है IMF से पैकेज लेना, और दूसरी तरफ लोन की डिटेल्स भी मांगी गई हैं IMF की जानिब से। ये कहा जा रज़ा रहा है- रब्बानी के बारे में हमेशा मुझसे क्यों पूछा जाता है? हारून साहब ज़ाहिर है क्या कहते हैं उसको, रुतबा दर्जा, उस लिहाज से आपसे सवाल करना चाहिए। डिटेल्स भी मांग रहे, कह रहे तातुल इसीलिए आया कि चीन से जितना कर्जा लिया गया उसकी डिटेल्स IMF ने मांगी हैं। नहीं मांगी होंगी, मतलब जैसे चीन असल शिकायत तो CPEC से है ना। IMF कोई इंडिपेंडेंट अदालत थोड़ी है। सब जानते हैं अमेरिका के ज़ेर असर है और सब कह रहे हैं कि ज़्यादा अहमियत अमेरिकी लीडरों से जो मुलाकातें होने वाली हैं उसकी है। जी देखिए, एक तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इन्हें कोई इदराक नहीं था सूरत हाल का, कहाँ कहाँ पेचीदगी है। और ये भी अब तकरीबन सभी मान रहे हैं कि मालियाती टीम पूरी की पूरी नाकाम होगी। वज़ीर ख़जाना का मसला नहीं है, स्टेट बैंक है, नेशनल बैंक है और दूसरे अदारे हैं, FBR है। FBR में तो वज़ीर ख़जाना ख़ुद लोगों को बता रहे हैं कि 95 अफसरों के एसेट्स जो हैं उनकी आमदन से ज़्यादा है। ठीक। ये वो कह रहे हैं लोगों से। वो कि क्या करेंगे, एक नया अदारा बनाएंगे और कि किस तरह बनाएंगे जो इनकी सूरत। देखिए याद इसका एक आउट ऑफ बॉक्स ही कोई हल हो सकता था। मतलब एक कौम को बिल्कुल एक एक बात बता देते कि ये है सूरत हाल। हफ्ता चाहिए था, 10 दिन चाहिए थे, 15 दिन चाहिए थे, कौम को एतमाद में लेते। फ़र्ज़ कीजिए एक आइडिया ये है बाद लोगों का कि चीन के पास चले जाते। चीन इंटरेस्टेड है इस मुल्क के इस्तेहकाम में, अगर कोई सीरियसली इंटरेस्टेड है इसे बचाने में, इसके माशी इस्तेहकाम में, तो वो चीनी है। ये हमारे पास 35 इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं, ये 17 ठीक काम कर रही हैं, 11 आप बनाना चाहते हैं, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। ये पॉसिबिलिटीज़ है, ज़ाहिर है पॉसिबिलिटी तो पाकिस्तान में होता है, एग्रीकल्चर में बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, इंडस्ट्री में भी हैं, यहाँ प्रोडक्शन हो, चीनियों को सूट करता है। ये भी नहीं तो फिर ये है कि अगर आसान रास्ता इख्तियार करना था तो IMF के पास चले जाते बिल्कुल शुरू में। मईशत में बेयकीनी इतनी खतरनाक चीज़ है कि इसका रिस्क कभी कोई नहीं लेता। ठीक। ये स्टॉक एक्सचेंज वाज़ेह है। जी। वो वज़ीर आज़म साहब को तो इदराक है नहीं इन चीज़ों का, और वज़ीर आज़म करता भी नहीं है। इन चीज़ों के लिए मुशीर चाहिए होते हैं, अच्छी कॉमन सेंस चाहिए होते हैं। रेगन को क्या पता था फॉरेन पॉलिसी का, मगर उसके साथ बर्जेंस्की था। ठीक। तो फैसला ये जो चीज़ों को मुअल्लक रखना है ना, ये इस हुकूमत की खुसूसियत है। गैर यकीनी सूरत हाल बहुत घातक, बहुत खतरनाक साबित होती है। हारून साहब आते हैं, हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद नाज़रीन आते हैं वापस, इस पर गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक टू द शो।
इकोनॉमी हमेशा से फोकस रही इस हुकूमत का। हुकूमत में आते साथ कहा गया इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होगी और जिसमें ज़बरदस्त तजावीज़ पेश की जाएंगी, और फिर खावर ने उसकी तस्दीक करते हुए हमें बताया कि अब उन टास्क फोर्सेस उन पर मुश्तमिल है। हारून साहब का ये कहना माशी टीम नाकाम हो चुकी है, नुकसान तो मईशत को है। देखिए बात यह कि हारून साहब ने जो ज़्यादा सेंसिटिव बात की है, ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल होती है ना, ये असल में बड़ा कर करती है कि अब इनकी हुकूमत आने के बाद उतने डॉलर हम मांग के नहीं लाए जितने पाकिस्तान से बाहर चले गए, और जिस IMF से रजू को हम खुदकशी कहते रहे। देखें, हमने IMF की खुशी के लिए बिजली महंगी कर दी, हमने गैस महंगी कर दी, हमने पेट्रोल महंगा कर दिया, हमने रुपया डिवैल्यू कर दिया, हमने टैक्सेशन कर दी। ये तो हमने किया है ना। अभी उनकी शराइत तो असद उमर साहब कहते हैं कि आगे बताऊंगा, वो तो बाद में बताएंगे कि वो कौन सी पाबंदी लगती है, लेकिन फिर 2 साल की बात करते हैं। वो किसी बादशाह ने किसी शख्स को 2 साल की अपना सजाए मौत दी, तो उसने इल्तिजा की कि जी अगर मेरी जान बख्शी कर दी जाए तो मैं आपके घोड़े को हवा में उड़ाऊंगा। तो उसने 2 साल की उन्हें दे दी। तो दोस्तों ने कहा कि ये तो तुमने बहुत मुश्किल टास्क ले लिया है। उसने कहा कि 2 साल में हो सकता है बादशाह मर जाए, हो सकता है मैं मर जाऊं, हो सकता है घोड़ा मर जाए, और ये भी हो सकता है कि शायद घोड़ा आज खुद ही हवा में उड़ना शुरू हो जाए। ये तो भाई 2 साल वाली वो बात है। लिहाजा फरेब जिंदगी है, सहारों की जिंदगी है। चले, कोई सहारा हमें खावर ने भी दिया हुआ था कि बजट से पता चल जाएगा हुकूमत की डायरेक्शन क्या है। अच्छा, तीसरे साल से वफाकी वजीर असद उमर कह रहे हैं कि तरक्की का आगाज है। हमें तो खावर साहब का खावर पे एतमाद है हमें। खावर, अब ये बजट में हम एक्सपेक्ट करें कि नए टैक्सेस लगेंगे। हाँ आयशा देखें, बात थोड़े से ना, अगर इसको सब्जेक्टिवली डिस्कस करना है तो ठीक है जी, खान ने कहा था मैं खुदकशी कर लूँगा, ये तो बहुत गुनाह कबीरा कर दिया है। क्यों IMF के पास चला गया है? IMF के पास हम इसलिए जा रहे कि हम बैंकक्रप्ट हो रहे थे, 19 अरब का आपके पास खसारा था, आप पैसे ना देते, आपने जो कर्जे लिए हुए थे आपको तो सॉवरन उसमें डिफ़ॉल्ट के अंदर जाना पड़ना था। इसमें कौन सी दो राय है? किसी माहिर मईशत को आप बुला लें। अब सवाल ये है कि हम ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं या नहीं। जनरल मुशर्रफ ने कहा IMF से हमने जान छुड़ा दी, अगली हुकूमत आई पीपल्स पार्टी, तमाम लोगों ने कहा कि जाना पड़ेगा IMF के पास। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उन्होंने कहा जी इकोनॉमी बहुत अच्छी चली है, 19 अरब डॉलर का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट था। उसके बाद आपकी जो इंटरिम सेटअप आया, उसने कहा IMF के पास जाना पड़ेगा। अब देखना हमने ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है, ये जो कल कलां को जाएगी तो ये हमें कितने करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर डाल के जाएगी। क्या इन्होंने देर से जाके ये गलत फैसला किया या पहले चले जाना था? ये बात बिल्कुल सही है। 3 महीने के बाद इन्होंने जो भी आवाम को टीका लगाना था, एक ही टीका लगा देते, सारी की चीज़ें वाज़े रख लोगों के सामने बयान कर देते। ये असल हकायक हैं, और इन हकायक की वजह से हुकूमत को ये मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे एक जो अहम बात यह है कि हमें वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो तमाम इदारों के अंदर आपने वादा किया था, उसकी हमें अभी कोई निशानियाँ वाज़े नहीं मिल रही। अभी भी हुकूमत को वक्त देने के लिए लोग तैयार हैं। किसी भी बात करें वो यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त दे दें। अब पहला बजट यानों को है। अभी प्रोग्राम में आने से पहले मेरी असद उमर साहब से बात हुई है। आपने जिस तरह कहा, उन्होंने कहा जी इन प्रिंसिपल हमारा IMF के साथ एग्रीमेंट हो गया है। दूसरा सवाल उनसे मैंने ये पूछा, जो मीडिया के अंदर आजकल ज़ेर गर्दिश है कि क्या आपको चेंज किया जा रहा है, तो उस पर उनका ये जवाब था कि मैं जो मेरे पास मैंडेट है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का है। जिस दिन वो समझेंगे कि मेरे से कोई बेहतर बंदा इकोनॉमी को संभाल सकता है तो 100 बिस्मिल्लाह मैं घर चला जाऊंगा। ये उनका जवाब था। बाकी आयशा, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किसी भी हुकूमत की हों तो जब वो हुकूमत अपना वक्त पूरा करती है तो उसके बाद देखा जाता है कि क्या ये खजाने खाली कर गए हैं, बैंकक्रप्ट कर गए हैं। वो भी तो ये भी कह रहे हैं वो पैकेज ले आए, उसके बाद उन्हें फारिग कर दिया जाएगा, उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा। लेकिन इस सारी सिचुएशन जो इतनी अनसर्टन है, इस पे वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो कौम को एतमाद में लें, किसी हद तक थोड़ा एतमाद दे दें सरमायाकारों को, ताजरों को। ये बिल्कुल उन्हें मना करे कौम को एतमाद लें। इमरान खान आएंगे, मज़ीद कुछ ऐसे कुछ चीज़ें कह देंगे और ज़्यादा हो जाएगा। उनसे कहें कि ना फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करें कश्मीर के बारे में, अच्छा, और ना मईशत के बारे में आप करें। जैसा चल रहा है बस ठीक चल रहा है। आज 8 महीने इस कौम ने गुजार दिए हैं ना जी, और फिर सारा कुछ हमने कर दिया है, फिर आदी हो जाएंगे। और एक इसमें अच्छी बात हुई, जो गैस की कीमतें बढ़ी हैं, कम से कम गैस की हमें कदर तो आ गई है ना। जो हम वो चूल्हे वो जलाते थे तो वो हमने सारों ने वो बंद कर दिए हैं, तो हमें वो सुई गैस की है वो आ गई है। तो इमरान खान से बिल्कुल ना कहें कि कौम को एतमाद में लें, वो एतमाद में लेंगे तो पता नहीं क्या होगा। यार साहब की बात के मुताबिक महंगाई ज़्यादा हुई तो पिछली हुकूमतों की भी कदर आ जाएगी हमें। हारून साहब,
نہیں پچھلے یہ ہے کہ ہم ماضی کو ہم یاد کر کے روتے رہتے ہیں. پچھلی حکومتوں کا کیا دھرا تو ہم بھگت رہے ہیں. ان سے تو ہمیں یہ شکایت ہے نا کہ ٹھیک وقت پہ ٹھیک فیصلے نہیں کر رہے. تو یہ جو 97 بلین یا 100 بلین ڈالر تک معاملہ پہنچا ہے, یہ پچھلی حکومتوں کا کیا دھرا ہے. جب مشرف گیا تھا تو لون کتنا تھا اور ڈالر کی پرائس کیا تھی؟ سب سے بڑی تباہی ڈالر کی پرائس کی وجہ سے مفتاح اسماعیل کو اور ان کو, اور وہ جس وزیر نے کہا تھا کہ 150 قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. ابھی تو لوگوں کے ہوش گم ہیں, ابھی تو لوگ ٹھیک تجزیہ کرنے پہ قادر ہی نہیں ہیں. ابھی تو ہم ان کی طرح طرح کی باتیں سن رہے ہیں. یہ ایک دن ان مجرموں کا تعین ہوگا اور یہ سزا بھگتیں گے. اور یہ اگر کسی کا خیال ہے نا, اگر حالات ٹھیک ہوں گے, بہتر ہوں گے تو ہوش جلد آ جائے گا. ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے لانے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.